یہ ہے ایران، دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک۔ لگ بھگ پچھلے 500 سالوں سے ایران اپنے انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی سپر پاور ہو جس سے ایران ٹکرایا نہ ہو، چاہے وہ رومنز ہو، عربز، منگولز، ترکس، رشینز یا پھر برٹش۔ ہر کسی نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر واقع ہے، ایک ایسی جگہ جو یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بیچ کا نیچرلی کنیکٹڈ راستہ بناتا ہے۔ آج کا ایران 7 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ ایسٹ سائڈ پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان، جبکہ ویسٹ سائڈ پر عراق، ترکی، ارمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ ایران کو صرف زمینی نہیں، 3 سمندروں تک بھی ایکسیس حاصل ہے۔ نارتھ میں کیسپین سی اور ساؤتھ میں پرشین گلف اور گلف آف عمان۔ ایران کے ساؤدرن بارڈرز پر دنیا کا سب سے اہم اور خطرناک سمندری راستہ بھی ہے، جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی نیرو راستے سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب کچھ ایسے اسٹریٹجک 7 آئیلینڈز بھی ہیں جو 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ پہلے یہ UAE کے قبضے میں تھے، مگر ایران نے ان پر اپنا پرماننٹ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس طرح کیسپین سی میں عاشورہ ڈے آئیلینڈ بھی ایران کے قبضے میں ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے ایران ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک سر درد بنا ہوا ہے، مگر سوال یہ ہے، اتنی طاقتور آرمیز اور اکانومی ہونے کے باوجود آج تک کوئی بھی ویسٹرن ملک ایران کو کانکر کیوں نہیں کر سکا؟ سب کنٹریز جانتی ہے کہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا خودکشی کے برابر ہے، کیونکہ ایران کی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ اور جغرافی اسے نیچرلی انبیٹیبل بناتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایران کی ہسٹری، جغرافی اور پراکسی وارز نے اسے کیسے دنیا کا ایک انکانکریبل ملک بنا دیا ہے۔ ایران کی ساؤدرن اور ویسٹرن سائڈ پر ایک بڑی ماؤنٹین رینج ہے جسے زیگروز ماؤنٹینز کہتے ہیں۔ یہ پہاڑیاں ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر عراق اور ترکی تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایران کے لیے ایک نیچرلی ڈیفینسو وال کا کام کرتی ہے۔ یہ ریجن اتنا پتھریلا اور مشکل ہے کہ اسے کراس کرنا کسی بھی انویڈنگ آرمی کے لیے نائٹ میئر ہوگا۔ 1980 میں جب عراق نے صدام حسین کے حکم پر ایران پر اٹیک کیا تو اس کا پلان تھا کہ وہ خوزستان پر قبضہ کرے اور وہاں سے آگے بڑھ کر ایرانین ریولوشن کو کچل دے، کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ اور باقی عرب ملک خوفزدہ تھے کہ ایران کا اسلامک ریولوشن ان تک بھی نہ پہنچ جائے۔ مگر عراقی آرمی 2 سال کی پوری کوشش کے باوجود صرف خوزستان تک نہیں پہنچ سکی۔ جب انہوں نے زیگروز کی پہاڑیوں کو کراس کرنے کی کوشش کی تو ان کا مشن فیل ہو گیا۔ ایران نے نہ صرف ان کو روکا بلکہ بعد میں ایران عراقی ٹیریٹری تک اندر گھس گیا۔ لیکن ایران کو بھی مشکل کا سامنا ہوا، جبکہ عراقی سٹیز اور ڈیپوز ایزیلی ایکسیسیبل تھے ان کی آرمیز کے لیے۔ ایران کی آرمی کے سپلائی ڈیپوز ماؤنٹینز کے دوسری طرف تھے، جہاں سے سپلائی پہنچانا مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 8 سال تک چلنے والی ایران عراق وار کسی بھی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی، اور دونوں ملکوں کے بارڈرز میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں آیا۔ ایران کے نارتھ میں کیسپین سی کے ساتھ البورز ماؤنٹین رینج ہے، جو ایران کو اور بھی ڈیفینسو ایج دیتی ہے۔ یہ ماؤنٹینز صرف ڈیفینس نہیں بلکہ نیچرل ریسورسز کا بھنڈار ہے۔ سلور، گولڈ، زنک اور یورینیم ایران کی ماؤنٹینز میں بھرپور مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک ریزروز ہیں۔ 20th سینچری میں جب پرشین گلف کے پاس آئل اور گیس ریزروز ڈسکور ہوئے تو ایران کی امپورٹنس اور بھی بڑھ گئی۔ آج کے دور میں ایران کے پاس دنیا کے 10% آئل اور 15% نیچرل گیس ریزروز ہیں، جو اسے ایک جیو اکنامک سپر پاور بناتے ہیں۔ ایران کے پاس 2500 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن بھی ہے جو اسے 2 سمندروں سے کنیکٹ کرتی ہے۔ بندر عباس ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہی اسٹریٹجک لوکیشن ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل لیوریج ہے۔ اگر ایران چاہے تو اپنی نیوی کے ذریعے اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر کے
دنیا کی انرجی اور اکانومی کولیپس کروا سکتا ہے، کیونکہ 15% گلوبل آئل سپلائی یہیں سے گزرتی ہے۔ اگر کوئی آرمی ماؤنٹینز اور کوسٹ لائن کراس کر کے ایران کے اندر آ بھی جائے تو اسے دوسرا سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑے گا، دشت لوت اور دشت کاویر ڈیزرٹس۔ لوت ڈیزرٹ کو دنیا کا سب سے گرم علاقہ کہا جاتا ہے۔ 2005 میں یہاں 70 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا تھا۔ یہ ٹیرین اتنا خطرناک اور ہاسٹائل ہے کہ یہاں سے گزرنا کسی بھی انویڈنگ فورس کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ایران پر سیدھا قبضہ کرنا لگ بھگ ناممکن رہا ہے، لیکن آج کے دور میں جو چیز ایران کو اور بھی زیادہ پاورفل اور انٹچیبل بناتی ہے وہ ہے اس کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ سب سے پہلے اگر ایران کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو اس کی پاپولیشن لگ بھگ 9 کروڑ ہے، جس میں 95% لوگ شیعہ مسلم ہیں۔ ان میں سے 62% لوگ پرشین، 16% آذری، 10% کرد اور باقی 12% بلوچ، لر، عرب اور ترک نسل سے ہیں۔ 1979 کے اسلامک ریولوشن سے پہلے ایران ایک لبرل اور پرو ویسٹرن کنٹری تھا۔ اس وقت ایران میں امریکہ کا زبردست انفلوئنس تھا، حتیٰ کہ امریکہ ایران کو ملٹری جیٹس تک سپلائی کرتا تھا۔ مگر جب امام خمینی آئے تو ساری ڈائنامکس بدل گئی۔ آپ کو شاید حیرانی ہو یہ سن کے، لیکن 1979 سے پہلے ایران اور اسرائیل کے آپس میں اسٹرانگ ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے۔ 1948 میں ایران اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا دوسرا سب سے بڑا مسلم میجورٹی ملک تھا۔ مگر امام خمینی کے بعد فلسطین کی سپورٹ میں آواز بلند ہوئی اور اسرائیل کو انیمی نمبر 1 قرار دے دیا گیا۔ تیل اویو کے ساتھ تمام ڈپلومیٹک ٹائز توڑ دیے گئے، اسرائیل جانے والی فلائٹس کینسل کر دی گئی اور تہران میں جو اسرائیلی ایمبیسی تھی اسے فلسطینین ایمبیسی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس فیصلے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ ایران کے صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ مگر بات یہی نہیں رکی، ایران کے گرد و نواح میں موجود عرب کنگڈمز بھی ریولوشن کے بعد الارم ہو گئے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں ایران کی شیعہ آئیڈیالوجی اور اسلامک ریولوشن ان تک نہ پہنچ جائے۔ اس خوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1980 میں عرب مونارکیز نے مل کر صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے بیک کیا، اور پھر وہ ایران عراق وار ہوئی جس میں 8 سال تک خون بہتا رہا۔ یہیں سے ایران نے سمجھ لیا کہ اگر اسے سروائیو کرنا ہے تو اپنی آئیڈیالوجی اور پاور بارڈر کے باہر ایکسپورٹ کرنی ہوگی، کیونکہ ایران کے اور اسرائیل کے درمیان ساری عرب سنی کنٹریز ہے جن میں ایران کے لیے دشمنی کا جذبہ ہے۔ اس لیے ایران نے ایک جینیس پراکسی وار اسٹریٹجی اپنائی۔ اس نے ان تمام گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو اینٹی اسرائیل یا اینٹی زائونسٹ تھے، جیسے کہ فلسطین میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، سیریا میں فاطمیون بریگیڈ، عراق میں البدر اور یمن میں ہوتیز۔ اس پراکسی الائنس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ایران نہ صرف اسرائیل بلکہ عرب کنٹریز پر بھی پریشر ڈالتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی ایکشن سے پہلے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ اسی وجہ سے جب 2023 کے اینڈ میں اسرائیل نے غزہ پر بمبارڈمنٹ شروع کی تو لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل اٹیک کیے، ساتھ ہی ہوتیز نے ریڈ سی سے گزرنے والی اسرائیلی اور امریکن شپس کو ڈرون سٹرائک سے ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ ایران کی یہی پراکسی وار پلس ڈرون سٹریٹجی اسے اور بھی خطرناک بناتا ہے۔ جنوری 2024 میں جب حوثیوں نے ریپیٹڈلی کمرشل شپنگ پر ڈرون اٹیکس کیے تو فرانس نے ان ڈرونز کو گرانے کے لیے $1 ملین کے سرفیس ٹو ایئر میزائل یوز کیے، جبکہ ایران سپلائیڈ ہوتیز ڈرون کی کاسٹ صرف $20,000 تھی۔ یہی اے سیمیٹریکل وارفیئر ایران کی اوریجنل گیم ہے۔ سینٹ کام یعنی یو ایس سینٹرل کمانڈ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا اور سب سے ماڈرن میزائل سٹاک پائل ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائلز 2000 کلومیٹر تک کے ٹارگٹس کو آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل، UAE، سعودی عربیہ، حتیٰ کہ یورپ کے کچھ حصوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایران کی جغرافی، پراکسی نیٹ ورک اور میزائل کیپیبلٹی نے اسے ایک ایسے گرے زون سپر پاور میں تبدیل کر دیا ہے
جو آفیشیلی اکنامک سینکشنز کا شکار ہے لیکن پھر بھی ریجن میں ڈومیننٹ انفلوئنس رکھتا ہے۔ اگر ہم صرف یہی دیکھیں کہ دنیا کے دو امپورٹنٹ چوک پوائنٹس یعنی اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندب ایران کے میزائل رینج میں ہے تو بس یہی چیز ایران کو ایک جیو پولیٹیکل ایٹامک بٹن کے برابر بنا دیتی ہے۔ اور اب جب کہ رشیا اور چائنا بھی ایران کو چھپ کے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ اور بھی ڈینجرس کومبو بن گیا ہے۔ 2024 میں پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر کریش میں وفات نے سب کو ہلا دیا، مگر ایران کے نئی لیڈرشپ نے اناؤنس کیا کہ ہم اب بھی سپریم لیڈر کے فتوے کے ساتھ ہیں، لیکن امریکہ اور دنیا کے ساتھ ڈائیلاگز کے لیے تیار ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے ایران کے ان لیڈرز کو ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز میں مارنا شروع کیا جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کے حق میں تھے۔ ایران آفیشلی تو پیسفل ڈپلومیسی کی بات کرتا ہے، مگر گراؤنڈ پر اس کی پراکسی اور میزائل وارفیئر اب بھی چل رہی ہے۔ ایران ایک ایسا پیراڈاکس ہے جو آفیشلی سینکشن ہے لیکن ریجنلی ڈومیننٹ، اکنامکلی ویک ہے لیکن ملیٹریلی ریزیلینٹ، نیوکلیئر فتویٰ میں بندھا ہوا ہے لیکن ورلڈز بگیسٹ واٹ ایف بن چکا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرموز اور باب المندب جیسے چوک پوائنٹس کی کنٹرول کے ساتھ اسرائیل، امریکہ، GCC کنٹریز ایران پر یہ چھوٹے موٹے اٹیکس اور بمباری تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ایران پر فل فلیج وار کرے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایران سے جنگ شروع کی جا سکتی ہے لیکن کبھی ختم نہیں۔ سبسکرائب